بات کن کیفیت لگ رہی ہے بظاہر، لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارا پینل جو کہ اب سے پہلے وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ تھا، جناب راشد امجد، عارف حبیب اور عابد قیوم سولری، وہ کہتے ہیں کہ ضرور پریشرز ہیں لیکن پینک ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، حالات میں آگے بہتری ہو سکتی ہے، بہتری ہوگی، لیکن بہرحال مارکیٹ کی رائے اس کے بالکل برعکس ہے، اعداد و شمار اس کے بالکل برعکس ہے، صورتحال کسی صورت میں بھی قابو میں آتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ایک نیا پینل ہم نے تشکیل دیا ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جناب عقیل کریم ڈیڈی، چیئرمین ایکیڈی گروپ، ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹی، اور جناب فواد انور کریم جو ڈائریکٹر ہیں پاکستان ٹیکسٹائل کاؤنسل کے۔ عقیل بھائی آپ بتائیے، آپ کتنے دل شکستہ ہیں؟ آپ نے تو بڑا انکریج کیا اس حکومت کو، لیکن اب تمام نمبرز جو آ رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہیں، اور اب جو سیکنڈری مارکیٹ میں اس وقت ہم انٹرسٹ ریٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں وہ تو اس بات کی اشارہ کر رہا ہے کہ 11.5%، یعنی کہ اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ 9.25% تک کیسے رکھے گا، اس میں مزید اضافہ ہوگا، پھر ظاہر ہے کہ اس سے آہو بکا مزید بڑھے گی۔ دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ آپ کا یہ مسائل شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ آپ جب آئی ایم ایف میں جاتے ہیں، آئی ایم ایف نے آپ کو کافی ٹف ٹائم دیا، اس ٹف ٹائم کی وجہ سے آپ کو اپنا روپی کو ویک کرنا پڑا، اسی کی وجہ سے آپ کو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے پڑے، اسی کی وجہ سے آپ پہ ریسٹرکشن ہے کہ اب آپ سینٹرل بینک سے پیسہ نہیں لے سکتے، آپ نے کامرشل بینکوں سے پیسہ لینا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ آپ کا پالیسی ریٹ 7.25% تھا، جب بھی آپ کو پیسے وہ ہائر سائڈ پہ دے رہے تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ ان کے اوپر کنڈیشنیں کافی سخت آئی ہے، تو بینکوں نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ اس کے بعد آپ کے پالیسی ریٹ جو بڑھا، پالیسی ریٹ 1.5% جب آپ نے بڑھایا جو 8.75 پہ چلا گیا، لیکن آپ کا ٹی بل کا ریٹ 10% پہ چلا گیا، تو وہاں بھی انڈیکیشن تو یہی تھی کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھنا ہی ہے۔ اور مارکیٹ میں ہمیں پورے پاکستان کو یہ پتا ہے کہ آئی ایم ایف نے کافی ٹف ٹائم دیا ہے، اور ان کی ساری کنڈیشنیں آپ کو میٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں روپی ویکنس کا بھی ہے، اسٹیٹ بینک سے آپ پیسہ نہیں لے سکتے، انٹرسٹ ریٹ آپ کو بڑھانے پڑیں گے، نئے ٹیکس آپ کو لگانے پڑیں گے، 300 بلین روپے کے آپ کو نئے ٹیکس لگانے پڑیں گے یا سبسڈی ودرو کرنی پڑے گی۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا جس کی لپیٹ میں ہے انفلیشن، ہمارے انفلیشن کے نمبر بھی ہائی سائڈ پہ آئے، کوموڈیٹیز کی بھی پرائز بڑھ گئی ہے، آئل کی بھی پرائز بڑھی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کو اتنے ڈیپ پاکٹ نہیں ہے، اور ہمیں امپورٹ ظاہری بات ہے کہ جو امپورٹ $6 بلین کی وہ $8 بلین پہ چلی گئی، اور یہ ساری چیزیں اوپر نیچے ہم دیکھتے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ٹریڈنگ سسٹم اسٹاک ایکسچینج میں چینج کرانے کی کوشش کی تھی SECP نے اور مینجمنٹ نے اسٹاک ایکسچینج کی، اس میں یہ فیل ہو گئے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی اس کو 5 دن تک چلاتے رہے، اس کی وجہ سے بھی ایکویٹی مارکیٹ کافی ڈیمیج ہوئی، لیکن اس کے اوپر کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا، ورنہ دنیا میں اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو فائر کیا جاتا ہے۔ تو ہماری ایک عادت ہے کہ ہر چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس راستہ کوئی تھا نہیں، آئی ایم ایف نے پاکستان تو اب ریکوری نہیں ہے عقیل بھائی، پھر اب جب ہم آئے ہوئے پروگرام میں ہیں فی الحال گروتھ بھول جائیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ہماری جو گڈ لک ہے وہ یہ ہے کہ 25% آپ کی آئل کی پرائز گری ہے، کول کی پرائز گری ہے جس کے ہم امپورٹر ہیں۔ اس سال نومبر کے اگر ہم نمبرز دیکھتے ہیں تو 2.3 بلین کی ہم نے انرجی امپورٹ کی ہے، $629 ملین کی ہم نے ویکسین امپورٹ کی ہے، $150-200 ملین کی ہم نے پام آئل ایکسٹرا پے کیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سامنے دکھ رہی ہیں، اور آئل کی امپورٹ اگر ہم 2.3 بلین کو لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی 1.5-1.6 پہ تو آسانی سے آ جائے گی۔ تو آنے والے مہینوں میں ہمیں دکھ نہیں رہا کہ ہماری امپورٹ اتنی بڑی ہوگی، اور آنے والے دنوں میں ہمارے کوموڈیٹیز کے گرنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں انفلیشن کے نمبر بھی نیچے آ جائیں گے، اور اسی کی وجہ سے جو انٹرسٹ ریٹ ہمیں بڑھانے پڑے، ہو سکتا ہے یہ زیادہ ٹائم اس لیول پہ نہ رہے۔ ٹھیک ہے، گویا کہ یہ وقتی معاملہ ہے۔ سہیل صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو اس وقت سچویشن ہے، کافی ڈرامائی نمبرز سارے دیکھیں تو وہ کافی سیریس نمبرز ہے، تو مگر عقیل بھائی کہتے ہیں کہ عقیل بھائی بھی کہتے ہیں، گورنمنٹ کے دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا جو تھا یہ امپورٹڈ انفلیشن ہے، اور ظاہر ہے کہ کموڈیٹی پرائسز اور یہ ساری چیزیں، بٹ اگر یہ جو لوور سائڈ پہ جاری اگر یہ ہوتا ہے تو اس وقت تو بہت کیفیت ہے، مگر یہ ایز آؤٹ ہو سکتی ہے اگلے 2-3-4 مہینوں میں۔
آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں اگر اس کو افیکٹولی مینیج کیا جائے تو ایز آؤٹ ہو سکتی ہیں، اور اگر اس پہ ایکشن لیا جائے تو میرے خیال میں شاید ایکشن بہت سلو لیا گیا اور ابھی تک کافی ایکشن لیا بھی نہیں گیا. تو مہنگائی ایک ایشو ہے، مگر جو سب سے بڑا جو بم پھٹا ہے کل وہ امپورٹ بل ہے. اور پھر جس طریقے سے حکومت نے پیسے بورو کیے ہیں تو اب امپورٹ بل کے لیے آپ کو سہیل صاحب وہ امپورٹ بل تو ہے، مگر سب کو پتا ہے کہ یہ کموڈٹی پرائسز، آئل پرائسز، یہ ساری چیزیں ہیں، اور اب جو ہے وہ نیچے بھی آیا ہے. تو وہ جو مارکیٹ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ریش کیوں ہے، جبکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں نیچے آ رہی ہیں اور آگے بھی مزید یہ پرائسز جو ہے وہ گھٹے گی. اب ہم مارکیٹ سے آپ لڑائی نہیں کر سکتے، یہ ایک مارکیٹ نہیں ہے. ابھی میں سن رہا تھا آپ کے ایک دوسرے اکانومسٹ کہہ رہے تھے کہ کچھ بروکر مارکیٹ چلاتے ہیں. یہ ایک مارکیٹ نہیں ہے، یہ $50 بلین کی ایک مارکیٹ ہے. منی مارکیٹ بھی ہے جس پہ آج ریٹ 12% سے اوپر ہو گئے بانڈ کے. پھر کرنسی مارکیٹ بھی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تینوں مارکیٹوں میں مینیپولیشن ہو اور ایک ہی بندہ اس کو چلاتا ہو. تو میں نے کہا کہ یہ پالیسی ایکشن میں ڈیلے ہے. سینٹرل بینک نے کافی اقدامات لیے ہیں پچھلے 5-6 مہینے سے. جون سے جب سے 5-6 بلین ہوا تو ہم سن رہے ہیں کہ ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائی جائیں گی، FED جو گاڑیوں پہ ہے وہ واپس لی جائے گی. اور یہ چیز IMF بھی دیکھتا ہے کہ اگر حکومت کا اپنے مقصد ہوتا ہے تو 2 گھنٹے میں 30-35 بل پاس ہو جاتے ہیں. اور یہ جو بل ہے اسٹیٹ بینک آٹونومی کا، جو عقیل بھائی نے صحیح کہا IMF ہمارے ساتھ سختی کر رہا ہے کیونکہ ہمارے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، امریکہ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، وہ پاس نہیں ہوا. تو لوگوں کو فیئر ہوتا ہے کہ IMF کا پروگرام ڈیلے نہ ہو جائے. اسی طرح جو بل ہے ٹیکسیشن کا 330 ارب کا، اس میں بھی ڈیلے ہے. تو IMF نے ابھی نہیں، پہلی دفعہ نہیں کہا، ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ حکومت پاکستان چیزوں کو سلو کرتی ہے جس کی وجہ سے پھر مارکیٹس اس کو ریئیکٹ کرتی ہیں. تو فواد انور کریم صاحب آپ بتائیے کہ ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارا امپورٹ پریشر بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نے اتنے انسینٹیوز دیے، ٹرف دیا اور ان گنت انسینٹیوز دیے اپنے انڈسٹری کو، اپنے بزنسز کو، انٹرسٹ ریٹ کہاں سے کہاں نیچے آیا. تو جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ایکسپورٹ گروتھ ہم دیکھیں گے تاکہ وہ آف سیٹ ہو سکے ہمارے امپورٹ کا پریشر جو ہمیشہ رہتا ہے، وہ ہماری جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی. حالانکہ کتنا ڈیپریسیشن ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن کوانٹٹی کے اندر ہماری ایکسپورٹ میں کوئی اتنی میننگ فل تبدیلی کیوں نہیں دیکھنے میں آئی؟ کمران بھائی، ایکسپورٹس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سسٹینیبل گروتھ پہ ہیں، لیکن جو پرابلمز ہیں ایکسپورٹ کے وہ ہے ایک سسٹینیبل پالیسی جو کہ مسنگ ہے. پہلی چیز انرجی کی پالیسی. انرجی کی جو کاسٹ ہے اور جو کاسٹ ہماری بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے دنیا کی انرجی اوپر چلی گئی ہے، لیکن فار ایکسپورٹس یو ہیو ٹو گیو سم کائنڈ آف سبسڈیز، اینڈ پوری دنیا دیتی ہے. جو بھی آپ کے نیبرز ہیں یا کمپیٹیٹو کنٹریز ہیں وہ آپ کو کنٹینیوس بیسس پہ دے رہے ہوتے ہیں. وی نیڈ ٹو ہیو اے سسٹینیبل پالیسی ایز فار ایز انرجی از کنسرنڈ. اگر آپ 4-5 سال کی پالیسی لاک نہیں کریں گے، انویسٹمنٹس نہیں آئیں گی. آپ نے ٹرف دیا، گورنر صاحب نے بڑی اچھی ایک اسکیم لے کر آئے تھے، لیکن جب تک وہ پوری پروڈکشن میں نہیں آتی ہے، جب تک اس کو انرجی ایٹ دا رائٹ پرائس نہیں ملے گی، وہ ایکسپورٹس میں کنورٹ نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ اب ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھ رہے ہیں جو 5 بلین کا آیا ہے، وچ از انپریسیڈنٹڈ، وہ ایک ہی طریقہ ہے جو آپ اس کو کور کر سکتے ہیں، دیٹ از ایکسپورٹ. اور ایکسپورٹ کے لیے آج جو آپ کو پرابلم چل رہا ہے وہ آپ کی کاٹن جو ہے، اگین اٹ از لاکڈ ایٹ 8 ملین بیلز. پاکستان کی کاٹن کی ریکوائرمنٹ 15 ملین بیلز سے کراس کر چکی ہے. یو آر بیسڈ آن امپورٹڈ کاٹن. تو اگر آپ کی کاسٹ آف امپورٹس بڑھ رہی ہے بیکاز آف دی ڈی ویلیویشن، وہ 80% اگر آپ کا را مٹیریل یا 85% آف دا را مٹیریل از امپورٹڈ، آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور کمپیٹیٹیونیس وہاں ختم ہو جاتی ہے ایکسپورٹ کی. ایکسپورٹ از دی اونلی وے یو ول گیٹ آؤٹ آف دس. جتنے بھی پرابلمس آ رہے ہیں آج، آپ کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا آ رہا ہے یا انفلیشن کا آ رہا ہے یا جو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کے ایشوز آ رہے ہیں جو آگے بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ آپ کو ایک ہی ریزالو ہے اس کا، وہ ہے ایکسپورٹس. Second, we need to work on our agriculture a little bit and make Pakistan a little more sufficient in cotton and other agricultural products, جس کی وجہ سے تھوڑا امپورٹ رکے گا. لیکن اگر ایکسپورٹ کی سسٹینیبل پالیسی اگر گورنمنٹ نے دے دی، this is the only way out. There are a lot of orders in the market. آج ایکسپورٹ کے آرڈرز لانا کوئی ایشو نہیں ہے. جی عقیل بھائی، یہ بتائیے گا کہ یہ بڑی شکایت ہے کہ اس گورنمنٹ نے پچھلے جنرلی بھی اور پچھلے بجٹ کے بعد بگ بزنس کو بڑا سپورٹ کیا ہے، بڑا اس کو ٹریگر کیا ہے، بہت سٹیمولس دیے ہیں اور بہت اس کو ایڈوانٹیجز دیے ہیں، بینیفٹس دیے ہیں. ابھی فواد انور کریم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں اس میں مزید درکار ہے، ہمیں جو انرجی پالیسی انکنسسٹنٹ ہے، دوسری پالیسیز انکنسسٹنٹ ہے، ہمیں اور چاہیے. دیکھیں قمر بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ کو جو سب سے زیادہ اس وقت مشکلات آئی ہیں
वो यही आई है कि तकरीबन 400-500 अरब का GIDC जो उसको वसूल होना था वो उन्होंने छोड़ दिया। जो पैसे लोगों से लेने थे 5 साल में डिवाइड कर दिया उसको। 470 अरब रुपए 470 बिलियन का ट्रस्ट की सूरत में दिया। रीफाइनेंस की सूरत में अगर हम स्टेट बैंक के नंबर उठा के देखते हैं कि ट्रफ और रीफाइनेंस मिला के 1100 अरब रुपए गवर्नमेंट दे चुकी है। तो आप ये सोचें कि हर जगह पे एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट किया, $6.5 में LNG दी। आप ये सोचें कि गवर्नमेंट की इस वक्त मिनिमम कॉस्ट भी LNG की $15-16 है। तो ये सारी चीजें जब डेफिसिट में हमारी आती हैं तो फिर ये IMF हमारे ऊपर चढ़ाई करता है। तो मैं ये समझता हूँ हमें एक्सपोर्ट जरूर बढ़ानी चाहिए, लेकिन क्या इस तरह गवर्नमेंट पैसे बांट के अगर अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। और बिजनेस एक्टिविटीज के अगर हम रिजल्ट उठा के देखें, कॉर्पोरेट रिजल्ट अगर मैं 2021 और 22 के क्वार्टर के अगर मैं देखूं तो अनबिलीवेबल रिजल्ट है। मैंने ऐसे पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में इतनी प्रॉफिटेबिलिटी कभी भी नहीं देखी, और इवन पहले क्वार्टर के भी प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े आए हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा अब सब्सिडी से हटना पड़ेगा। जी सोहेल साहब, ये बताइएगा कि जैसे अकील भाई कह रहे हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो थी वो हिस्टोरिक कॉर्पोरेट अर्निंग्स आई हैं, यानी कि कॉर्पोरेट बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं, इतना पैसा कमा रही हैं, तो मुल्क की मईशत पे उसके कोई पॉजिटिव असरात जो है ओवरऑल, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर प्रॉस्पर कर रहा है तो वो उसके असरात चारों तरफ नजर आने चाहिए, वो क्यों नहीं हमें नजर आ रहे? देखें कमरान भाई, एक तो स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ का है, और सर्विस इंडस्ट्री के जब बैंक से रिजल्ट अच्छे आते हैं तो सर्विस इंडस्ट्री में होती है, मगर जो जिससे एक आम आदमी को फ़र्क पड़ता है वो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा पोर्शन है। और वहाँ पे जब बात तो सही है अकील भाई की कि अर्निंग्स बहुत अच्छी आई हैं, मगर वो 600 कंपनियाँ लिस्टेड हैं जिसकी अर्निंग्स अच्छी आई हैं। जो SMEs हैं उनकी परेशानियाँ अभी भी बाकी हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए हम हर चीज़ को एब्सोल्यूट में देखते हैं कि अर्निंग 10% बढ़ गई, अर्निंग 25% बढ़ गई। कामरान भाई, डिवैल्यूएशन भी 25% हो गया है। तो अगर हम उसको डॉलर टर्म्स में देखें तो कोई बहुत ज़्यादा हमारा चेंज नहीं हुआ है। मगर और दूसरी बात यह है कि जो आपने स्टॉक मार्केट में देखा ही है, जो PE चल रहा है पिछले 3-4 साल से, वो हिस्ट्री में तक कम नहीं चल रहा। इसका मतलब है अर्निंग्स बढ़ रही हैं, प्राइसेस नहीं बढ़ रही। तो ये बता रहा है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो हुकूमत पे कॉन्फिडेंस नहीं है, या जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है उसकी सस्टेनेबिलिटी पे नहीं है, या उनको ये लगता है कि शायद महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि मेरा जो अर्निंग ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इससे बेहतर है कि मैं रियल एस्टेट में पैसा डाल दूं, या उससे बेहतर है कि मैं गाड़ियों का जो फाइनेंसिंग रेट चलती है 20-25% उसमें डाल दूं, या आजकल तो लोग बात करें कि PIB में डाल दूं। तो मेरे ख्याल में एक रीज़न ये भी है कि कॉन्फिडेंस जो है इन अर्निंग्स पे इन्वेस्टर का नहीं है, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो PE है वो 4-5 का चल रहा है। तो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है फवाद साहब? आप बताइए कि जो रियल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, एक तरफ तो लोकल नहीं है, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फॉरेन इन्वेस्टर तो है ही नहीं, हमारे करीब से नहीं गुजर रहा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का तो लगता है कोई ताल्लुक ही नहीं रहा है। इसकी क्या वजह है फवाद साहब? कामरान भाई, पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट की, अगेन मैंने पहले भी यही कहा है कि पॉलिसीज जो हैं गवर्नमेंट काफी वादे करती है लेकिन पॉलिसीज पूरी होती नहीं है। जैसे कि एनर्जी की बात कर रहे हैं, या आप रिबेट्स की बात कर लें, टेक्सटाइल्स में गवर्नमेंट ने हमें ना रिबेट्स दिए हैं पिछले 2 साल में, ना आगे कोई कमिटमेंट की हुई है। पॉलिसीज डिस्कस होती हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, लेकिन वो नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं। तो डेफिनेटली एक आपका ट्रस्ट डेफिसिट है जो गवर्नमेंट से बन रहा होता है। आप गवर्नमेंट से बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, बट दे डोंट टर्न आउट टू बी नोटिफिकेशंस, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी जो रुपी डिप्रिसिएट इसी स्पीड से करती रहेगी, और जो नजर आ रहा है आगे कि आपका ट्रेड डेफिसिट अगर इतना बड़ा हो गया है, यू वुड सी कि रुपी पे और प्रेशर आएगा, और जो IMF है वो आपको ज्यादा बाउंड करेगी, ज्यादा टाइटन करेगी, क्योंकि इस डेफिसिट पे IMF आपको काम नहीं करने देगी। दैट मीन्स कि देयर वुड बी अ मैसिव स्लो डाउन कमिंग इन एंड वुड आल्सो पुट अ प्रेशर ऑन द डॉलर। इसका मतलब है कि बाहर वाले जो बंदे हैं वो अभी भी रेजिस्ट करेंगे पाकिस्तान में आने से, बिकॉज अगर डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है तो वो अपनी करेंसी को, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिप्रिशिएट नहीं होने देंगे। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर देम टू कम बैक टू दिस कंट्री।
بہت بہت شکریہ جناب عقیل کریم ڈیڈی، محمد سہیل صاحب اور فواد انور کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت ہی معیشت کی ہماری ایک امتحانی دور سے گزری اور اس کے ساتھ ہی عمران خان ان کی حکومت کی مقبولیت بھی۔ ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔